نواب شاہ والے اگر تھک گئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر آواز تو ان گھروں تک جانی چاہیے اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ میدان میں محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ لبیک واہ جی واہ، واہ نواب شاہ والو، واہ واہ واہ، آپ کی بھی واہ واہ، کیونکہ ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جو حضور کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور کے لیے اپنا قدم اٹھائے، حضور کے لیے اپنا مال لگائے، حضور کے لیے اپنی جان پیش کرے، حضور کے لیے اپنے سارے اسباب پیش کر دے، ہم تو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ بیٹھ جاؤ میں ظلم کرنے پر اتر آؤں گا، تو یاد رکھنا اگر تم ظالم ہو تو ہر ظالم کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم چار دھمکیاں دے کر ہمارے کارکنان کو ڈرانو گے، تو یاد رکھنا میں اور میرے کارکنان جس طرح گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے رہے، اس طرح سندھ کی ہر گلی میں کھڑے ہوں گے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نہ چھیڑو کسے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو اور مجھے تمہاری اوقات بھی پتا ہے۔ خبردار کسی نے تحریک لبیک کے کسی کارکن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھی۔ ہاں ہمارے بابا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، ہمارے قائد نے، کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جماعت بن۔ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے آپ نے حضور کے جمال کا مظہر بن جانا ہے، نرم ہو جانا ہے، بچ جانا ہے، اسے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ پھر یاد رکھنا، پھر ہم اللہ کا قہر بن کر اس ظالم کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی سامنے کتنا دلیر ہے، اور سامنے کوئی کتنا طاقتور ہے، اور سامنے کوئی کتنا بڑا جاگیردار اور وڈیرا ہے۔ پھر ہم لبیک کا نعرہ لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ پھر نہ ہمیں سر کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے گھر کی پرواہ رہتی ہے۔ پھر ہم اس وقت ہی جاتے ہیں جب اس کا تختہ الٹ کر اس کو لندن بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں چھیڑنے والے آج ملک میں بھی نہیں ہیں۔ اگر تم 4 دن یہاں جی رہے ہو اور تمہارے پاس اگر حکومت آ گئی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جر کے کھاؤ، ذرا تمیز رکھو، ذرا حوصلہ رکھو۔ تمہاری دولت بتا رہی ہے یہ دولت نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے تم کمزور ہو۔ اور خبردار ہمارے امیدواران، ابھی تو یار الیکشن کا میدان لگا ہے، ابھی تو تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے تم سے چکانے ہیں۔ تم سب کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے، اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں کشمیر کس نے بیچا ہے؟ اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں، اس قوم کے چہروں سے خوشیاں اڑانے والوں عافیہ صدیقی کس نے بیچی ہے؟ یہ ابھی تم سے حساب باقی ہے۔ اور 70 سال اس قوم کے اوپر مسلط ہونے والوں، اس قوم کے پانی کو کس نے چوری کیا ہے؟ اس قوم کے اسباب کو سویس بینکوں میں کس نے رکھا ہے؟ یہ ابھی تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے جن کی فلائٹیں باہر اڑتی ہوں گی۔ ہمارا جینا بھی اس ملک میں ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک میں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہارے سامنے کوئی بھاگنے والے میدان سے نہیں کھڑے، اور وہ نہیں کھڑے کہ جناب جو ہر موقع پر تم سے سوداگری کرے۔ تمہارے سامنے وہ کھڑے ہیں جو فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں بھی یہ کہتے رہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما۔
जबानी कलामी नहीं करते, हम बातें जबानी कलामी नहीं करते, ना हमारा जबानी कलामी कोई काम है, हमारी बातें बड़ी अमलन है। और याद रखना, तुम हमें लावारिस मत समझो, हम वारसों वाले हैं और हमारे वारिस बड़े तगड़े हैं, उनसे तगड़ा कायनात में कोई नहीं, और सबसे तगड़े हैं हमारे वारिस जो हैं, बड़े तगड़े हैं। हजरत हसन के लिए जब मेरे आका मौला मिंबर बिछाते ना, तो मिंबर पर चढ़कर हजरत हसन जब चढ़ते तो मेरे आका फरमाते हैं, हसन मेरे दुश्मनों को जवाब दो। जब हजरत हसन हुजूर के दुश्मनों को जवाब देते तो मेरे आका मौला फरमाते, इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा युनाफिकु औ युफाखिरु अन रसूलिल्लाह। मेरे आका मौला फरमाते, जब हसन मेरे दुश्मनों को जवाब देता है, जिब्रील इसकी पुष्ट पर खड़ा रहता है। और पीर मेरे निशात ने तो वैसे ही फरमाया जो हुजूर की खत्म नबूवत और नामूसे रिसालत के लिए मैदान में होता है, मेरे आका मौला का दस्ते अफजल उसकी पुष्ट पर होता है। और वो हमने देखा है कि जब भी अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में निकले, हुजूर की खत्म नबूवत का आलम लेकर, हुजूर की नामूसे रिसालत का आलम लेकर, हुजूर के दीन का आलम लेकर और हक का आलम लेकर जब मैदान में निकले, अल्लाह ने कभी नामुराद नहीं लुटाया, हमेशा फतह का आलम आपके हाथ सर पर रखा और फतह का सेरा सर रखकर ये बाबा जी मैदान में निकले और अल्लाह ताला ने हमेशा फतह अता की। क्योंकि इकबाल कहता है, महफिल कौनो मकाम में सारो शाम फिरे। इकबाल कहता है, हमने कभी नहीं देखी कि रात के बड़े पहर हो गए हैं, सामने जंगल आ गया है, सामने दरिया आ गए हैं, सामने जनाब समंदर आ गए हैं, सामने पहाड़ आ गए हैं। हमने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की, क्योंकि हम जिनकी औलाद है वो कश्तियां जलाकर समंदर पार कर देते हैं। और शायद तुम्हारी तारीख मीर जाफरों और मीर सादकों से भरी होगी, हमारी तारीख में तो ये लिखा हुआ है और हमारे वारसों ने हमें बताया है कि जीना कैसे है। अगर कोई जालिम बन के आ जाए, उन्होंने कहा शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर होती है। हमें पता है हमने शेर बन के कैसे मैदान में रहना है। और याद रखना, हमारे साथ टक्कर न लेना, वरना महफिल दोनों मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। ओ बाबा, हम 313 हो तो 1000 को लिटा कर रख देते हैं। और जनाब, हम खंदक में अगर सामने अरब का सबसे बड़ा शाह सवार आ जाए और आकर कहे, क्यों अरब वालों मुझे जानते हो, मैं जनाब अरब का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, तो हम ये नहीं कहते कि हम तो बड़े अमन वाले हैं और जनाब तुम हो माशाल्लाह आप तो बहुत ताकतवर हैं। हम ये नहीं कहते, हम आगे से मौला अली के वारिस हैं। मौला अली ने क्या फरमाया उस पहलवान को? फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया अगर तुझे अरब का पहलवान कहते हैं ना, तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। और साहबा कहते हैं मौला अली जब उसके सामने गए और इतनी धूल उठी, इतनी जनाब मट्टी उड़ी कि दोनों की सिर्फ तलवारें, मौला कायनात और अमर बिन अपने बुत की तलवारें टकराने की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद जब धूल छटने लगी तो मौला अली तकबीर बुलंद करते हुए बाहर आए। हाँ, हमारे साथ न छेड़ो, हम वो नहीं है जो दिल पे तुम्हें गलत फहमी है कि जनाब कोई पटाखा चले और शाह साहब फरमा रहे थे भाग जाए। हमने तो अपने कायद से वादा किया है कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से हम वो हैं। और इंशाअल्लाह अब हुजूर के दीन का सूरज पाकिस्तान में तुलू होगा, इंशाअल्लाह तुलू होगा। अगर किसी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तकलीफ है ना, तो वो अपनी तकलीफ दूर कर ले, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का शजरा नसब जो है ना, वो मोहम्मद बिन कासिम से मिलता है। हाँ, फिर वो उम्र नहीं देखते,
پھر وہ لشکر لے کر آ کر راجہ دہر اور اس کی اولاد اور اس کے جناب پورے ذریت کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہاں تو اس بات کو نہ روکو، تمہاری آپس کی چپکرشیں اور مقامی سیاستیں ہوں گی. تحریک لبیک پاکستان امت کا بیانیہ کر میدان میں کھڑی ہے، اور امت کا بیانیہ ہے جس کو آج شرق اور غرب میں آج انگریز ہو، انگریز مسلمان ہو یا جناب بنگالی مسلمان ہو، ہندوستانی مسلمان ہو یا برازیلی مسلمان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آج وہ جو میرے قائد نے بیانیہ دیا تھا حضور کی حدیث پاک کے من سب نبی جن، آج وہ امت کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے. اور زبان پر صرف جاری نہیں ہو چکا بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی اب وہ قوت آ چکی ہے جس قوت کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. وہ قوت آ چکی ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ کے کام آئے گی انشاءاللہ، اور اسلام کا سورج انشاءاللہ آپ طلوع ہو کر رہے گا. بابا جی فرماتے تھے بڑی ہو گئی، بڑی اندھیر نگری تم نے مچا لی، 3 صدیوں سے تم نے مسلمانوں کو نکال کر رکھا، تمہیں جہاں موقع ملا تم نے مسلمانوں کو مارا، عراق میں مارا، فلسطین میں مارا، لبنان میں مارا، برما میں مارا، شام میں مارا، کشمیر میں مارا، لیبیا میں مارا، افغانستان میں مارا. لیکن اب تمہیں مسلمان انشاءاللہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں خالد بن ولید دیا کرتے تھے. انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں حضرت مثنیٰ دیا کرتے تھے. انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دیا تھا. اور میرے سے کچھ سنتے ہو، میں بڑی سخت بات کر جاؤں گا. اور تمہاری اوقات کیا ہے جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے اکثریت وقت میں ملک کے اندر حکومت کی ہو اور صوبے کے اندر حکومت کی ہو، جو ایک اسمبلی کے اندر مسجد نہ بنوا سکے وہاں بھی لبیک کے شعر کو کام کرنا پڑے. تم بات کرتے ہو ان کے ساتھ جنہوں نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو. بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ منہ اور یہ مسور کی داد، خبردار کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک بھی گیا تو یاد رکھنا تم ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک گئے ہم تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. خبردار تم نے ان سے کوئی اونچی نیچی آواز میں بات کی. لبیک والے لاوارث نہیں ہیں، یہ وارثوں والے ہیں. اور لبیک والے پھر گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں نہیں دیتے، یہ پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ادھر آ تجھے بتائیں کیسے بات ہوتی ہے. لہذا بابا جی فرماتے تھے جڑے وہ ہوتے ہیں جڑے میدان اشغال کرتے ہیں. مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے، عورتوں کی طرح پیچھے سے چھپ کر سازشیں نہیں کرتا. ہم تمہیں بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مشن کو روکنا اور اس کے بیانیوں کو روکنا اور اس کے کارکنان کو روکنا تمہارے باپ امریکہ کے بس کی بات نہیں. تم کیا چیز ہو؟ یہ امت اب جاگ چکی ہے، یہ امت اب جاگ چکی ہے. اس امت کے بیٹے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کے جذبے جوان ہو چکے ہیں، ان کی ماؤں کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اب اٹھ چکے ہیں. ان کے بزرگوں کی جناب نیک خواہشات اور تمنائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اب ہم انشاءاللہ ہر میدان میں ہر ظالم کے ہاتھ میں منہ دیں گے اور جبڑا توڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. اگر تم جان دینے کے لیے آتے ہو تو بابا جی فرماتے تھے ہم وہ نہیں کہ جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے لیے گردنیں بڑھائی ہوئی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تمہیں 4 دن کی حکومت ملی ہے، وہ بھی مان تان کے اور وہ بھی ضمانتوں پر. تم اپنی خیر مناؤ، ہماری طرف مت آؤ اور ہماری طرف مت ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تم سے میدان میں بات ہوگی اور بڑے تگڑے طریقے سے بات ہوگی.
اور کسی بھی لبیک والے نے کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی. بابا جی کہتے تھے اسلام ڈھیلی باتوں کا قائل نہیں ہے. ہم جن کی اولادیں ہیں انہوں نے ڈھیلی باتیں نہیں کی. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کے جانے لگے تو میرے آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے, بتاؤ میرے صحابہ میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن موڑے ہوئے, کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں سر حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدم من شیطا خود من امبالنا ما شیطا وادنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, حکم دے کیسے اور کس طرح سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اور اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھیں, کون سے گھوڑے ڈالنے تھے؟ اقبال ہمارے لیے بتا کر گیا ہے کہ تم نے اسباب سے پریشان نہیں ہونا, تم سے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے بنک پیلس ہے. اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان باہر و بادر گوشہ دامان. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. سمندر میں گھوڑے ڈالنے, صحابہ نے کوئی جذباتی باتیں نہیں کی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے قیادت میں صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال کے دکھائے. پھر اقبال بول اٹھا کہتا دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کا وہ خالص بیانیہ ہے جس سے پورا کفر کام رہا ہے اور پورا کفر لرز رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں تم کیا ہو کتنے ہو, اس کو غرض یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے وفادار کتنے ہیں, یہ اسلام کی حقیقت سے کتنے آشنا ہیں, یہ اسلام کا پرچم لے کر کرنا کیا چاہتے ہیں. ورنہ آج بھی بابا جی کی تصویر سے جناب اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, جس کی تصویر سے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے مرد اسے ہی کہا جاتا ہے. وہ نہیں کہ جس کی غیروں کی تصویر کوئی اپنے گھر لگنے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بابا جی کی تصویر سے بھی آج تک انہیں درد ہے, اور یہ درد ابھی باقی رہے گا. ابھی تو وقت آئے گا جب کفار کے بچے رو رہے ہوں گے تو ان کی مائیں ان کو لوری دے کے سنائیں گی کہ چپ کر جا لبیک والا بابا آ رہا ہے. ابھی وہ وقت دیکھے گی دنیا انشاءاللہ. اور ہمارا بیانیہ, ہماری باتیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ عمل ہے. اور یہ عمل نہ گولیوں کی بچھاڑیں روک سکی, نہ گرفتاریاں روک سکی, نہ جناب جیلیں روک سکی, نہ ظلم و تشدد روک سکا, نہ جناب ہمارے شہیدوں کا خون لے کر روک سکی, نہ ہمارے زخمیوں کو جناب سینے اور جناب جسم پھاڑ کر روک سکی. یہ جناب جاری رہے گا کیونکہ بابا جی فرما کر گئے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن واہ واہ اینج بھی سجن واہ واہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کو بابا جی بیان کر دیے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. نواب شاہ والوں ایک نعرہ ہو جائے تاج